السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت مکران میں دو دھرنے جاری ہیں، ایک بلیدہ میں جہاں پہ خواتین نے دھرنا دیا ہوا ہے، دوسرا کنٹانی سر گوادر میں، ادھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دے کر۔ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اچھا جی، سب سے پہلے بلیدہ زامران کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، گزشتہ 2-3 دنوں سے بلیدہ زامران کا مقامی یہ گاؤں ہے، زندان اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ اس گاؤں کے خواتین اور بچوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کچھ مطالبات ہیں، اور یہ 2 دنوں میں ایم پی اے صاحب جو ہے، جو بلیدہ کا ہے، زامران کا، ظہور بلیدی صاحب، وہ اسلام آباد میں کسی کتاب کی رونمائی کے لیے بیٹھے ہیں، اور ان کو اب تک میں نے جو اطلاع لی کہ آپ کا کوئی عوامی نمائندہ آپ کے پاس آیا ہے، ظہور بلیدی صاحب آپ سے کچھ پوچھا ہے، معاملہ کیا ہے، حل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کوئی تسلی وغیرہ دی ہے؟ اب تک جو میری اطلاعات ہیں، ظہور بلیدی صاحب کا اپنے لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، علاقے کے لوگوں کا۔ میں نہیں کہتا کہ ظہور بلیدی کے لوگ ہیں، میں کہتا ہوں ان کے حلقے کے لوگ ہیں، چونکہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دھرنا کس نے دیا ہے؟ بچوں اور خواتین نے۔ کس لیے دیا ہے؟ دیکھیں، اپیکس کمیٹی ہوئی تھی، اس کے بعد کچھ فیصلے ہوئے ہیں، ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب نے 2-3 جگہ اسمبلی میں باہر انہوں نے اسپیچ کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ایف سی کی جو چیک پوسٹیں ہیں وہ ہم بڑھا لیں گے، شاید اسی کا تسلسل ہے۔ وہ بلیدہ زامران کا جو گاؤں ہے، وہاں زندان کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایف سی نے کہا ہے کہ یہاں پہ گاؤں کے اندر یا آس پاس کہیں پہ ہم نے ایک چیک پوسٹ لگانا ہے۔ تو مقامی لوگ کہتے ہیں کہ جو چیک پوسٹ لگائی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ کسی اونچے مقام پہ بنائی جا رہی ہے، نا کوئی پہاڑی کا ٹیلا ہوگا یا کوئی اونچا مقام ہوگا، وہاں پہ ہم یہ چیک پوسٹ نہیں بننے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گرمیوں میں بجلی تو ویسے ہی نہیں ہوتا ان علاقوں میں، تو لوگ بچے بچیاں خواتین زیادہ تر گھروں کے لان میں چھتوں پہ سوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بے پردگی ہوتی ہے، اور اس طرح ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ دن رات جو ہے آپ کوئی پولیس کا سپاہی یا ایف سی کا کسی پہاڑی کے اوپر چوکی پہ بیٹھا ہو اور سارا گاؤں کا نظارہ کرتا ہو۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں سے وہاں پہ شاید کوئی ڈرون وغیرہ جو ہے وہ اڑتے رہتے ہیں، کیمرے جن کے لگے ہوئے ہیں، ان سے بھی ان کو کافی پریشانی ہے کہ رات کو ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ بجلی وغیرہ نہیں ہوتی، اور گرمی میں عموماً گاؤں کے لوگ جو ہے یا چھتوں پہ سوتے ہیں یا باہر چارپائی وغیرہ، جو گرم علاقے کے لوگ ہوتے ہیں چارپائی وغیرہ لگا کے وہاں پہ سوتے ہیں، بچے خواتین وغیرہ۔ اگر دیکھا جائے ان بچیوں کا جو احتجاج ہے نا، جینین احتجاج ہے اور جائز مطالبہ ہے، اور ویسے بھی دیکھیں ایک بلوچ معاشرے میں اس طرح اگر کسی نے فیصلہ کیا ہے، خواہ وہ اپیکس کمیٹی میں کیا ہو یا کسی اور کا یہ فیصلہ ہو، مجھے نہیں پتہ یہ فیصلہ کہاں سے آیا ہے، میں وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ ضرور چیک پوسٹ لگا لیں، آپ کو اگر سیکورٹی کی ضرورت ہے آپ لگا لیں، لیکن آبادی کے اندر جہاں گاؤں دکھ رہے ہوتے ہیں، گھر دکھ رہے ہوتے ہیں، گھروں کے چار دیواریاں اندر کی دکھ رہی ہوتی ہیں، لوگوں کے لان برآمدے دکھ رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہ آپ مجھے بتائیں کہ کس کی غیرت برداشت کرے گی کہ اوپر ایک بندہ بندوق والا بیٹھا ہو اور نیچے جو ہے خواتین اپنے گھروں میں کوئی کام کر رہا ہو، کوئی اپنے روزمرہ کے ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں۔ کسی کا غیرت تو یہ برداشت نہیں کرے گا۔ اب ان بچیوں کا بھی مطالبہ یہی ہے کہ یہ چیک پوسٹ یہاں ہم نہیں لگانے دیں گے، اور اس کو کہیں اور منتقل کیا جائے۔ جو مقام بتایا جا رہا ہے کہ اس مقام پہ یہ چیک پوسٹ لگائی جا رہی ہے، تو اس کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا، علاقے کا جو نمائندہ، نام نہاد، میں ان کو نام نہاد کہتا ہوں، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، خواہ وہ ظہور صاحب ہو، میرے دوست ہیں، اچھے دوست ہیں، اچھا سلام دعا ہے، اچھا شریف بندہ ہے، لیکن ایک بندہ اگر اپنے حلقے کے عوام کا ایک جائز مطالبہ کہیں پہ وہ کسی پلیٹ فارم پہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، پھر وہ نمائندہ نہیں رہا نا۔
ایسا بھی نہیں ہے کہ آگے کوئی آپ کی بات نہیں سنتا، یا تھوڑی سی ہمت ہونی چاہیے آگے سے بات کرنے کے لیے کہ وہ جو مطالبہ ہے اگر ناجائز ہو، غیر قانونی ہو، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نہیں اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ جو مطالبہ رکھا گیا ہے، کم سے کم آپ جائیں علاقے میں، وہاں کا جو لوکل آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں باقی ان کو تھوڑا سمجھا سکتے ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے، اور اپنے لوگوں کو تھوڑا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک جائز مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جانا چاہیے. لیکن یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. بلوچستان میں بدقسمتی سے کوئی بھی ہو جو عوامی نمائندگی کا دم بڑھتے ہیں نا، ان جو پالیسیاں بنتی ہیں جائز ناجائز، ان پہ آنکھیں بند کر کے مان لیا جاتا ہے. اگر نہ مانے پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گڈ بک ہے، جو بیڈ بک ہے وغیرہ ہے، اس سے نکالا جا سکتا ہے. تو یہ دراصل ایک بہت المیہ ہے ہمارے سو کالڈ عوامی نمائندوں کا. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کو کسی نے ووٹ نہیں دیا ہے، میں ظہور بلدی صاحب کی بات نہیں کر رہا، جنرلی بات کر رہا ہوں. لیکن جب ابھی آپ اسمبلی میں آئے ہیں، آپ کی ایک نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے، ابھی آپ عوامی نمائندگی کا دم بڑھتے ہیں، تھوڑا بہت ذمہ داری کا مظاہرہ بھی تو کریں نا. لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. اب دوسرا جو مقام ہے وہ ہے سنٹانی سر. یہ ہے آپ کا حلقہ ہے مولانا صاحب کا، ہدایت الرحمان صاحب کا. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک فوٹو نظر آئی، وہاں پہ مولانا صاحب سوئے ہوئے ہیں. ابھی تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، ایران کا جو زمینی راستہ ہے یا سمندری راستہ ہے، یہاں پہ تیل، باقی کھانے پینے کے اشیاء ایران سے لائے جاتے ہیں. یہ آج کا معاملہ نہیں، کافی ٹائم کا معاملہ ہے. کبھی ٹوکن دیا جاتا ہے، کوئی پالیسی آتی ہے، کوئی اور طریقہ، کبھی یہی طریقہ. کچھ دنوں سے یہ جو سمندر سے ایران سے تیل لائی جاتی ہے بوٹس کے ذریعے، اور یہ کنٹانی سر کا مقام ہے گوادر کا، وہاں پہ اتارے جاتے ہیں، اور کنٹانی سر سے پھر چھوٹی گاڑیوں میں فیول وغیرہ بھر کے، ڈیزل پیٹرول وغیرہ باقی بلوچستان میں یا مکران کے دیگر شہروں میں، یعنی کہ گوادر میں یا تربت میں یا پنجگور میں سپلائی کی جاتی ہے. کچھ دنوں سے وہ کنٹانی سر کا جو راستہ ہے اس کو ایک پالیسی، وہی ہے میرے خیال میں جو اپیکس کمیٹی میں جو میٹنگ ہوئی تھی وہ اسی پالیسی کا تسلسل ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے. ابھی جو پک اپ یونین ہے انہوں نے ایک دھرنا دیا ہوا ہے، اور ان کو مقامی جو آپ کے پیٹرول پمپس وغیرہ ہیں انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے. تو وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب تک میرے خیال میں دوسرا تیسرا دن ان کا بھی ہو رہا ہے. تمام سیاسی پارٹیاں ہیں وہاں پہ، مقامی جو ان کا لوکل لیڈرشپ ہے انہوں نے جا کے ادھر اظہار یکجہتی کی ہے. تو مولانا صاحب نے بھی جا کے اظہار یکجہتی کیا ہے. باقی لوگ جو ہے دن کو جاتے ہیں، تھوڑے سے اس دھرنے میں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور اس کے بعد نکل کے چلے جاتے ہیں. لیکن مولانا صاحب نے رات بھی ادھر گزاری ہے کھلے آسمان تلے. ابھی مجھے ذاتی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کو تھوڑا سا ریئلائز ہو گیا ہے کہ عوام کے جو مطالبات ہیں اگر ان کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت آپ کو علاقے میں سیاست کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور اس کے برعکس ظہور صاحب جو نہیں جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مجھے عوام کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو فرق واضح ہونے چاہیے. ایک ایم پی اے جو دھرنا دیے لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ رات کو سوتا بھی ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتا ہے، اور دوسرا ایم پی اے پوچھتا بھی نہیں ہے. وجہ شاید ایک کو یہ پتہ ہے کہ مجھے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایم پی اے کو یہ لگتا ہے کہ مجھے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کو لگتا ہے یار ووٹ کی ضرورت ہے مجھے، چلو لوگوں کے ساتھ تھوڑا ہمدردی تو کر لوں کم سے کم. یہ دو فرق مجھے دو ایم پی ایز کے درمیان نظر آ رہے ہیں. ابھی یہ بھی مطالبہ سیم ہی ہے. مطالبہ یہ ہے کہ یہ کنٹانی سر کا جو راستہ ہے یہ کھولا جائے، اور باقی جو زمینی راستہ ہے وہ بھی جو ہے یہ نلینٹ اور تلار کا علاقہ ہے، یہاں سے بھی راستہ کھولا جائے. لیکن وہ چونکہ ایک پالیسی بنی ہوئی ہے، اسی پالیسی کے تحت وہ بند کر دیا گیا ہے، یہ روٹ ہی بند کر دیا گیا ہے. تیسرا دن ہے سی پیک والا روڈ بند ہے. زائرین بھی اسی راستے سے، ایران اور کراچی سے جو زائرین آتے ہیں نا یہی راستہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں.
ڈی سی یا اے ڈی سی ان میں سے کوئی جا کے انہوں نے مذاکرات وغیرہ کیے ہیں، لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. تو اطلاع یہ ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی ایسا شخص نہیں گیا ہے، کوئی ایسی شخصیت جس کے پاس اختیار ہو. ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوا ہے. میں کل سعید فیض صاحب کو دیکھ رہا تھا، وہ بی ایم پی عوامی سے ہیں. ان کا ایک ویڈیو میرے نظر سے گزری. انہوں نے میرے خیال میں تھوڑی سی اچھی بات کہہ دی. مطلب ایسا ہے کہ ایک لاجیکل بات ہوئی اس کی کہ یار لوگوں کو کوئی سننے کو تیار نہیں. ظاہر ہے کہ گوادر کے لوگوں کو دھرنا دینے کا کوئی شوق نہیں ہے نا. ابھی بلیدہ میں جو بچیاں دھرنا دے رہی ہیں ان کو بھی دھرنا دینے کا کوئی شوق تو نہیں ہے نا، مجبوری میں ہوتی ہیں نا چیزیں. ابھی ضروری ہے کوئی بھی چیز ہو آپ کو اس کے لیے دھرنا دینا پڑے یا احتجاج کرنا پڑے، تب جا کے کسی کو پتہ چل جائے کہ یار کوئی ایشو ہے. فیصلے ایسے ہونے چاہیے جس سے کم مقامی آبادی وہ اس کو تکلیف نہ ہو. لیکن یہاں پہ عوام کے بجائے ایک فیصلہ مسلط کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے ایک فیصلہ آپ پر مسلط کیا ہے، ابھی آپ کو جیسے بھی آپ کو ماننا پڑے گا. خواہ پھر اس سے جو ہے وہاں پہ چار دیواری کا کوئی تقدس کی پامالی کا ایشو آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کا روزگار بند ہو جائے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے عوام سے ایک دوری وہ تو پیدا ہوئے گا. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ایسے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں. مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ عوام جب تکلیف میں دکھ میں آتی ہے تو وہ اپنا غصہ تو نکال لے گی. تو پالیسی بنانے سے پہلے سوچا جانا چاہیے کہ اگر ہم ایک فیصلہ کر رہے ہیں اس کا مقامی آبادی کتنا متاثر ہو سکتا ہے یا کتنا اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، تب جا کے کوئی پالیسی یا کوئی فیصلہ وہ صادر کیا جائے. لیکن عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی بس میں ہوں، میرا حکم ہے، بس حکم ماننا پڑے گا. اور موجودہ حکومت جب سے آئی ہے تو مجھے تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ پبلک سے تھوڑا بیگانگی ہے موجودہ حکومت کی. پبلک حکومت کو بیگانہ سمجھتی ہے اور حکومت اپنے عوام کو بیگانہ سمجھتی ہے. تو جب بیگانگی ہوتی ہے تو دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اس کی وجہ بھی اس کے لیے بھی کوئی آپ کو فلسفہ نہیں جاننا پڑے گا، کوئی راکٹ سائنس نہیں پڑھنی پڑے گی. یہ جو دوری پیدا ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان میں موسٹلی ہمارے نمائندے نہیں ہیں، اور یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے عمل سے یہ دکھا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے نمائندے نہیں ہیں. تو اس لیے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. ابھی ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے جب ایشوز آتے ہیں پبلک ایشوز، ان کو سر جوڑ کے مل بیٹھ کے مقامی لوگوں کے ساتھ پھر ایک پالیسی بنایا جائے، پھر ایک فیصلہ ہو جائے. تو پھر فیصلے میں امپلیمنٹیشن پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی احتجاج بھی نہیں ہوگا. اگر مقامی لوگ بھی اس میں آن بورڈ ہوں، حکومت ان کو آن بورڈ لے اور اس کے بعد ان کی مرضی منشا سے کوئی فیصلہ کیا جائے. فیصلہ ظاہر حکومت کا ہی ہوگا نا، کوئی حکومت پہ کوئی اپنا فیصلہ امپوز تو نہیں کرنا چاہے گا، فیصلہ حکومت ہی کرے گی. لیکن کسی کو آن بورڈ لیں گے. اگر ایک مقام پہ جیسے میں نے بلیدہ کی بات کی، اگر وہ کسی گاؤں کے بیچ میں کوئی ایسا چیک پوسٹ بن رہا ہے جس کو کسی کو گوارا ہی نہیں ہے، وہ چیک پوسٹ کسی اور جگہ منتقل ہو سکتا ہے. مقامی لوگ اس کو آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ یہ چیک پوسٹ یہاں نہیں کہیں فلاں جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں. تو اس سے آپ کا جو حکومت کا جو فیصلہ ہے وہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا اور لوگ بھی ناراض نہیں ہوں گے. لیکن بدقسمتی ہم کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ اور کیا ہے کہ ہر دن بلوچستان میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. کوئٹہ سے لے کر چمن، چمن سے لے کر گوادر، گوادر سے حب تک ہر جگہ مظاہرے ہیں. لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں اور حکومت کسی اور معاملے میں لگی ہوئی ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.